हसन साहब, पाकिस्तान की 16वीं कौमी असेंबली के इफ्तिताही इजलास का आगाज ही चोर चोर के नारों से हुआ। आप इस शुरुआत को कैसे देखते हैं? मैंने क्या देखना है, देखने वाले बहुत पहले देख गए थे। वो कहा है कि आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। तो जाहिर है चोर एक दूसरे को चोर चोर कह के ही बुलाएंगे। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आपका ध्यान नहीं गया, पहली तो आपने बताई बात कि 16वीं कौमी असेंबली सद के जामा 16 का सिन पुरशबाब असेंबली है ना, 16 साला, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प है वो है 302 मेंबर्स ने वो हलफ उठाया। 302। तो पता है जराइम की दुनिया में एक मुहावरा बहुत कॉमन है कि 302, ये कत्ल का होता है ना, 302 एक ऐसा मनहूस ये है फिगर। अगर तनावर दरख्त पे 302 लिख दोगे वो सूख जाएगा। वाह। अगर किसी चट्टान पे लिख दोगे 302 वो भुरभुरी होके तबाह बर्बाद हो जाएगी। 302 मेंबर्स, 16वां साल, सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात यह है, मरियम आपने को जवाब नहीं देना है इसका, मैं अपने व्यूअर से बात कर रहा हूं आपके थ्रू बेसिकली, कि हम जिसे कौमी असेंबली कहते हैं, क्या ये वाकई कौमी असेंबली है? क्या ये हसन निसार, फारूक, अतर, मरियम, ये जो मेरे पीछे कैमरे के खड़े हैं, ये इनकी नुमाइंदगी करती है कौमी असेंबली? लफ्ज देखो। अच्छा, अब इसका अगर आप करो, वो पोस्टमार्टम करो इसका। जिम्मेदार जागीरदार तबका असेंबली में है 45%। ये कौमी असेंबली है तुम्हारी। 45%। कारोबारी, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, सनतकार 36%। 45 और 36, बाकी रह गया खेत सवा। आगे आओ और मातम करो इस बात पे। 75-76 साल बाद इंजीनियर्स 1%, 1%, डॉक्टर्स 4%, इसमें पीएचडी भी होंगे और वो जो एमबीबीएस टाइप के भी। टीचर्स 1%, वकला 11%, और वो भी मौजूदा हालात की वजह से हैं, वरना ये भी 2-4-5% ही होते हैं। आप इसको कौमी असेंबली कह रहे हो, हमारा मीडिया भी इसको कौमी असेंबली कह रहा है, तो भाई ये तुम्हें मुबारक हो। यानी कैसी कौमी असेंबली है जहां कमियों के नुमाइंदे जो हैं, जहां वडेरे कमियों की नुमाइंदगी करेंगे, सुभान अल्लाह। जहां मजदूरों की नुमाइंदगी सनतकार करेंगे, अजलाफ यानी अवाम के नुमाइंदे अशराफ होंगे। तो आप इसे कौमी असेंबली कहो, पूरा मीडिया कह रहा है। तो चूंकि मेरे पेच ढीले हैं, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं ज़ोफ का शिकार आदमी हूं, मैं जाहिल हूं, इसलिए मैं तो इसे कौमी असेंबली नहीं कहूंगा। लेकिन बहरहाल आपकी है, अल्लाह आपको मुबारक करे। और ये मुल्क तब तक इन्हीं हालात से दो चार रहेगा जब तक ये स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता। अवाम है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं साहब। नवाज शरीफ ने कहा कि पहले 2 साल मुश्किल, फिर आसानी का वक्त आएगा, क्या कहेंगे? नवाज शरीफ के कहने पे क्या कहना है यार। मतलब हाथी के पाँव में सबका पाँव, शेर के पंजे में सबका पंजा। मतलब ये देखो,
ایک بڑا مشہور گھسا پٹا سا لطیفہ ہے کہ ایک شخص گیا نجومی کے پاس. اس نے کہا میرے حالات تو یہ ذرا بتائیں میرا ہاتھ دیکھ کے. اس نے کہا کہ تمہارا آئندہ سال بہت مشکل ہے. اس نے کہا اگلا؟ اس نے کہا وہ بھی مشکل ہے. تو دوسرا سال بھی مشکل ہے بہت, بڑا ذلت آمیز ہے, بھوک ننگ ہے. اچھا, اس نے کہا تیسرا؟ اس نے کہا الحمدللہ وہ بہتر ہے. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس وقت تک تم عادی ہو جاؤ گے. تو ماشاءاللہ نواز شریف نے بعد مسئلہ تو حل کر دیا ہے. دیکھو وہ کیا خوبصورت, پھر یاد آیا مجھے اپنا پیر و مرشد محبوب ترین شاعر, شام علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا, راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو. اب پھر نواز شریف صاحب پوچھیں گے منیر نیازی کون ہے؟ سبحان اللہ. اچھا آگے چلو تھوڑا. یہ جو پی ڈی ایم یہ تھے, پھر یہ جو نگرانیے تھے, اچھا یہ تو 2 سال سے زیادہ ہی بن جاتے ہیں, یہی کھا گئے ہیں. نگرانوں نے جتنی مہنگائی کی ہے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالو, یہ یاد رکھنا, چونکہ ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں. نن آف دم از اے پولیٹیشین. گمنام لوگ تھے, ان کی شکلیں اب تک نہیں لوگوں کو یاد ہوئیں, ان کے نام اب تک یاد نہیں ہوئے. یہ دھڑا دھڑ اٹھا کے دیکھ لو, ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, دھڑا دھڑ مہنگائی بڑھاتے رہے. یہ دراصل یہی بڑھا رہے ہیں. آج پھر 4 روپے پیٹرول مہنگا, یہ تحفہ یہ نگران کا نہیں ہے, وہ تو امی ریموٹ پہ چلنے والے کھلونے تھے, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور بھگتو یہ پہلی حکومت ہے, پہلی پاکستان کی تاریخ کی, جس نے آنے سے پہلے لوگوں کو زخم لگا دیے. ابھی آئی نہیں ہے, 16 سالہ ہیں یہ کیٹ واک کرتی ہوئی حکومت, 16ویں ہیں, 16 سالہ 16ویں حکومت, اور 302. حسن صاحب دوسری طرف اخباری خبر کے مطابق نومنتخب ایم این ایس کو بما اہل و عیال بلو پاسپورٹ ملے گا, جس پر وہ بغیر ویزا 46 ممالک جا سکیں گے. دیکھو بلو پاسپورٹ سے ان کو کیوں جاری ہوئے ہیں؟ ان کو سرخاب کے پر لگے ہیں. بھکاری ہیں, بھکاری ہیں, جن سے ووٹوں کی بھیک لے کے یہ آئے ہیں, یہ بلو بلڈڈ ہو گئے. بلو پاسپورٹ کا کن کو ملتا ہے؟ بلو بلڈڈ. بلو بلڈڈ کون؟ انگریزی میں کہتے ہیں جو رائلٹی ہو. یہ پاکستانی جمہوریت میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, 33-34 سال ہو گئے اب تو, مجھے تو سال بھول گئے. یہ بنیادی طور پہ یہ رائلٹی ہے اس ملک کی, یہ جس کو ہم جمہوریت, اسمبلیاں, فلانا, اچھا چاہے ٹکے کے نہ ہوں لیکن ہیں یہ بلو پاسپورٹ. اور کتنے ملک بتائے؟ 46 ممالک. اچھا وہاں بھی جو سفر یہ کریں گے وہ جیب سے تو نہیں ہوگا نا, تو عوام میں نے ووٹ دیتے ہیں, ماشاءاللہ دیتے ہیں. یہ ان سے چھینتے ہیں. چھیننے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ڈبل شاہ بھی ہوں نا, میں تھوڑے پیسے دگنے کر دیاں گا, وہ بھی پیسے چھین لیتا ہے لوگوں سے. بس اسی طرح کا معاملہ ہے. اندازہ لگاؤ یہ اگر نہ کرتے تو اس میں کون سی قیامت آ جاتی. کسی بھی ڈیسنٹ آدمی کو, پڑھے لکھے آدمی کو, اس کا بینک سٹیٹمنٹ یہ وہ, ایک وائٹ کالرڈ آدمی کہاں کا ویزا نہیں ملتا. لیکن نہیں, انہوں نے عوام کو گالی دینی ہے. اٹ از این انسلٹ ٹو دا پیپل آف دس کنٹری. اسلامی جمہوریہ. حضرت عمر ہوتے ان کے پاس بلو یہ کیا پاسپورٹ ہوتا؟ بتاؤ مجھے. یہ ماتم ہے, جاری رہے گا جب تک سانس چل رہا ہے, جب تک دل دماغ زبان کام کر رہی ہے, جاری رہے گا. چلیں. ویری انفارچونیٹ. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اچھرا بازار لاہور میں خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچانے پر اے ایس پی شہبانو کی بہادری کی تعریف کی, جبکہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا بھی خاتون پولیس آفیسر کو خراج تحسین. اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے نامزد کر دیا ہے. اس بچی کو جتنا بھی انکریج کیا جائے, ریکگنائز کیا جائے, اعزاز دیا جائے, کم ہے. اور یہ ہر بڑے سے بڑے اعزاز سے برتر ہے. وہ پاکستانی جیسے معاشرے میں
ایک کم عمر بچی, شی از ویری ینگ, اتنی دلیری اور اتنا کمپوزر اس کا اور اتنا کانفیڈنس اس کا اور اتنا اس کا اپنے کام پہ یقین اور کمٹمنٹ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے ادارے کی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے شہربانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میرا بس چلے میں اس کا نام تبدیل کر دوں. یہ شہر بانو نہیں ہے, یہ ہماری ملک بانو ہے. بات سنو, کبھی کتنی دیر ہو گئی کوئی سنا اس طرح کا؟ کون لوگ ہیں؟ اس نے بنیادی طور پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی. جو اس نے کہا ہے نا کہ فاصلہ تھوڑا تھا لیکن وہ واقعی یہ تو ایک آگ کا دریا تھا اور ڈوب کے جانا تھا والی بات ہے. آرمی چیف نے بھی تھپکی دی ہے, بہت اچھا ہے. سعودی عربیہ نے اس بچی کو بلایا ہے اپنے اہل خانہ سمیت شاہی مہمان کے طور پہ, تو اس کی جتنی تعظیم کی جائے وہ کم ہے. شی از آ پرائڈ. یہ 302 نمبر نہیں, یہ بچی ہمارا فخر ہے. لیکن اس پہ مجھے دکھ بھی ہوا ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں 51% ہے تقریباً خواتین. ایک ہم زندہ قوم ہیں, یہ ہے جو سانس چل رہی ہے ہماری. اور مجھے تو کبھی کبھی اس طرح کے خوبصورت لوگ, میں نے ایک دفعہ ایک پولیس آفیسر کو کہا, بہت دیانتدار, تو میں نے کہا کہ یار آپ ولن ہو, تو وہ حیران رہ گیا. وہ بہت سینئر پولیس آفیسر. تو کہتا ہے حسن بھائی کہ آپ مجھے ولن. میں نے کہا وہ اس لیے کہ یہ نظام تم جیسے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. خال خال کہیں کوئی شہر بانو بیٹھی ہے یا شہرزاد بیٹھا ہے, اس کی وجہ سے یہ گھسٹ رہا ہے. بہرحال میری دعائیں تمام تر اس بچی کے لیے. جی